اللہ تعالیٰ انسان کو پریشانی، تکلیف اور مصیبت کیوں دیتا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دکھ، درد، تکلیف اور مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے تو یقیناً کچھ وجوہات ضرور ہوگی۔ تو آئیے ان وجوہات کو جانتے ہیں۔ نمبر 1، جب اللہ تعالیٰ انسان کو غم اور تکلیف دیتا ہے تو انسان اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ وہ اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اللہ کو پکارتا ہے کہ یا اللہ، میرے اس فلاں مسئلے کو حل کر دیجیے جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، اور یقیناً آپ میرے مسائل کو حل اور غم و تکلیف کو دور کر سکتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ غم، درد، تکلیف انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ خوشگوار بناتا ہے۔ تکالیف انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ انسان کو تکلیف اور غم میں مبتلا کر کے انسان کی صلاحیتوں میں نکھار و خوبصورتی پیدا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ مسائل انسان میں وہ صلاحیتیں پیدا کر دیتا ہے جن کی مدد سے وہ زیادہ اہم اور بڑے کام کرنے کی قابل ہو جاتا ہے۔ جیسے سونا بٹی میں تپ کر ہی کندن بنتا ہے، اسی طرح مسائل و تکالیف سے گزر کر ایک تجربہ کار اور بہترین انسان بنتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ انسان کو دکھ اور تکلیف اس لیے دیتا ہے تاکہ انسان اس دنیا میں جو گناہ کرتا ہے ان گناہوں کی سزا اسے یہاں مل جائے اور آخرت میں سزا سے بچ جائے۔ کیونکہ انسان کو جو تکلیف بھی پہنچتی ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی گناہ معاف کر دیتا ہے، سوائے حقوق العباد کے جو اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک بندہ خود معاف نہ کرے۔ نمبر 4، اگر اللہ تعالیٰ انسان کو تکلیف اور مصیبت میں مبتلا نہ کرتا تو پھر انسان کی عقل اور غرور کی کوئی حد نہ ہوتی۔ دراصل میں یہ غم اور تکلیف انسان کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے آتا ہے کہ اے انسان، تو بہت عاجز اور بے بس ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ انسان کو دکھ، درد اس لیے دیتا ہے کیونکہ یہ دنیا ہی آزمائش اور تکلیف کی جگہ ہے۔ اگر یہ دنیا بغیر تکلیف کے ہوتی تو یہ دنیا ہی جنت ہوتی، اور اگر یہ دنیا بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی بھی روتے ہوئے پیدا نہ ہوتا۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس لیے تکلیف دیتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو آزمائے کہ وہ تکلیف میں صبر سے کام لیتا ہے یا تکلیف میں اللہ سے گلے شکوے کرتا ہے۔ جو لوگ تکلیف میں صبر سے کام لے لیتے ہیں اللہ ان کے درجات بلند کر دیتا ہے، اور جو لوگ ناشکری کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ ناشکری کے زمرے میں آ جاتے ہیں، اور ناشکر اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ نمبر 7، بعض اوقات جس مسئلے کو ہم شر سمجھتے ہیں دراصل میں اللہ نے ہمارا خیر اس شر میں رکھا ہوتا ہے۔ بے شک اللہ بہتر جانتا ہے، چونکہ انسان تو نہ سمجھ ہے، لیکن کچھ وقت گزر جانے کے بعد انسان کو خود بخود معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر واقعی اللہ ہمیں اپنے انتخاب پر چھوڑ دیتا تو ہم تو ڈوبنے والے ہی تھے۔ دوستو، اگر یہ حقائق ہمارے سامنے رہے تو یقیناً دنیا کی کوئی تکلیف ہم پر باری نہیں ہوگی، انشاءاللہ۔